جنگ خندق تاریخ اسلام کا وہ باب ہے جہاں ایمان، قربانی اور صبر نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مدینہ کی فضا پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے قبائل قریش، غطفان اور ان کے اتحادی ایک زبردست لشکر کی صورت میں مدینہ پر چڑھائی کے لیے نکل چکے تھے۔ ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ ایمان اور کفر کا فیصلہ کن امتحان تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو ہر دل لرز اٹھا۔ عورتیں اور بچے گھروں میں سہم گئے اور مردوں کے چہروں پر فکر کی لکیریں گہری ہونے لگیں۔ مگر ان سب کے درمیان ایک ہستی ایسی تھی جس کا دل اللہ پر کامل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن حالات بہت سخت تھے۔ تب ایک فارسی صحابی حضرت سلمان فارسی نے ایک انوکھا مشورہ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جب دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ یہ مشورہ سن کر سب حیران رہ گئے، مگر نبی نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ سخت سردی تھی، بھوک تھی اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ صحابہ کے پیٹ پر پھانکوں کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی آگ روشن تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، جسم مبارک مٹی سے بھرا ہوا تھا، مگر لبوں پر ذکر الہی جاری تھا۔ صحابہ نعرے لگاتے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان باقی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس کا دل پگھل جاتا۔ بھوک، سردی، تھکن سب کچھ تھا، مگر ایمان سب پر غالب تھا۔ ایک دن ایک سخت چٹان راستے میں آ گئی۔ صحابہ نے بہت کوشش کی، مگر وہ نہ ٹوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی، بسم اللہ کہا اور ایک ضرب لگائی۔ چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ دوسری ضرب لگائی، مجھے فارس کے خزانے نظر آ رہے ہیں۔ تیسری ضرب لگائی، مجھے یمن کے دروازے کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ حیران تھے، ایک طرف بھوک اور دشمن کا خوف، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں، مگر یہی تو ایمان تھا، جو نظر نہ آئے اس پر یقین رکھنا۔ ادھر دشمن کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب انہوں نے خندق دیکھی تو حیران رہ گئے۔ عرب میں اس طرح کی جنگی حکمت عملی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ خندق پار نہ کر سکے اور یہیں سے ان کی ناکامی کا آغاز ہوا۔ محاصرہ شروع ہو گیا، دن گزرتے گئے، راتیں طویل ہوتی گئی۔ مسلمانوں پر بھوک اور خوف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ قرآن نے ان لمحات کو یوں بیان کیا، آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلق تک آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافقین کے چہرے سامنے آنے لگے۔ وہ کہتے، ہم سے وعدے کیے گئے تھے، مگر سب جھوٹ نکلے۔ مگر سچے مومن کہتے، یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول سچ فرماتے ہیں۔ یہی فرق تھا ایمان اور نفاق میں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن نے خندق کے ایک تنگ مقام سے عبور کرنے کی کوشش کی۔ ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کر گیا اور للکارنے لگا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ خاموش تھے، وہ ایک نہایت خطرناک اور ماہر جنگجو تھا۔ تب ایک نوجوان اٹھا، حضرت علی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روکا، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں جذبہ دیکھ کر اجازت دے دی۔ میدان میں ایک زبردست مقابلہ ہوا اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم دشمن کو شکست دے دی۔
یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ ادھر حالات بدستور سخت تھے۔ خندق کے دوسری طرف دشمن، اندر بھوک اور اوپر سے بنو قریظہ کی غداری کا خطرہ۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف سے تباہی گھیر رہی ہے، مگر اللہ کی مدد قریب تھی۔ ایک رات اچانک آندھی اور طوفان آیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، برتن الٹ گئے۔ دشمن کے دلوں میں خوف بھر گیا، وہ گھبرا گئے۔ یہ کوئی عام ہوا نہ تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہ سکتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کا لشکر منتشر ہو گیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینہ محفوظ ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میدان خالی تھا، دشمن جا چکا تھا اور مسلمان اللہ کی مدد کا نظارہ دیکھ چکے تھے۔